الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں نے آپ کو کل حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامات اور کچھ آپ کے ارشادات سنائے تھے۔ آج انہی کی کچھ وضاحت کرتا ہوں۔ ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی اور صاحب کتاب نے وہ لکھی کہ حضرت کی خدمت میں آپ اصل میں تارک الدنیا ہو گئے تھے، یعنی بعد میں دنیا سے رغبت بالکل ختم کر دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت پر بڑے مظالم ہوئے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ سے کو مشکلات پیش آئیں، یہ پہلے امام تھے 12 اماموں میں، بڑی مشکلات پیش آئیں، بیچاروں اپنوں کو کے ساتھ ہی لڑتے جھگڑتے وقت گزر گیا، اور کوئی دین اسلام کی وسیع خدمات اور بہت ساری فتوحات جو آپ کر سکتے تھے کفار کے علاقے میں، وہ موقع نہ مل پایا۔ پھر حضرت امام حسین، حضرت امام حسن شہید کیے گئے زہر سے، پھر امام حسین دشت کربلا میں شہید ہوئے۔ امام زین العابدین ساری عمر گوشہ نشین رہے، مسکرائے بھی نہیں زندگی میں واقعہ کربلا کے بعد۔ پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو یہ سب مظلوم لوگ تھے اور دنیا کی بے وفائیوں سے اکتائے ہوئے، بے مروتیوں سے، تو بندے کا دل کھٹا ہو جاتا ہے دنیا سے ویسے بھی۔ پھر وہ تو تھے ہی اللہ والے، تو آپ نے دنیا کو ذرا چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک تابعین میں سے بزرگ ہوئے ہیں، وہ حضرت کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا، یہ بات میں نے کل سنائی تھی کہ آپ نے ترک دنیا کیوں کر دیا؟ آپ اہل بیت میں سے تھے اور آپ سے بہت سارے فیوزات اور برکات اور علمی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی تھی۔ تو آپ نے 2 شعر پڑھے جو کل میں نے عربی میں پڑھے تھے، ان کا ترجمہ بھی میں نے سنایا تھا لیکن وضاحت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میرے بھائی سفیان، دنیا سے محبت و وفا اور اخوت غائب ہو گئی۔ لوگ زبان سے باتیں تو بہر و وفا کی کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ اب بچھو کتنا زہریلا اور ڈنگ مارنے والا ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ لوگ زبان کے میٹھے ہیں لیکن دل ان کے نفاق سے بھرے ہوئے ہیں اور دشمنی اور عداوتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے کسی پر کوئی اعتماد نہیں رہا کہ کسی کے پاس بندہ بیٹھے یا اس کے ساتھ بات کرے۔ تو یہ تو اس زمانے کی بات ہے، اور اب حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اس نے ہم میں سے کسی کا غائبانہ گلہ نہیں سنا؟ ہم میں سے ہر ایک کا غائبانہ گلہ ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی غائبانہ غیبت ہوتی ہے، اور منہ پر ہم ایک دوسرے کے سب دوست بنے ہوئے، خیر خواہ بنے ہوئے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو بچھوؤں کے بھرنے سے مراد یہی ہے کہ مطلب لوگوں کے دلوں میں عداوتیں ہیں، نفاق ہے، زبان پر میٹھی باتیں۔ تو یہ آپ کی مرادی، جب دنیا میں اتنی منافقت ہو جائے تو پھر دنیا کو چھوڑ دینا ہی اچھا ہے۔ آج ہمارے شہر کو دیکھ لیں، یہاں بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کے مدارس ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں آپ جس کا گلہ، جس کی غیبت، جس پر بہتان آپ نہ سن سکے۔ اسی طرح عوام کا بھی حال ہے، ہر ڈاکٹر کا گلہ، ہر دکاندار کا گلہ، آڑتیوں کے گلے کرتے ہیں، کاریوں کے، مولیوں کے، ہر ایک کے منہ پر اور ہے رویہ، پیٹھ پیچھے اور رویہ ہے۔ تو یہ آپ کی مراد تھی کہ ایسے حالات میں دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ ہے کہ جب لوگ ان منہ کے میٹھے ہوں، بغل میں چھری ہو اور منہ میں رام رام ہو۔ تو یہ آپ کی مراد تھی۔ دوسری بات میں نے صاحب کتاب کے حوالے سے یہ سنائی تھی کہ وہ آپ کی کرامت تھی، کیونکہ آپ جب ترکیہ دنیا کر چکے تو اس وقت ظاہراً آپ کو زیادہ سجاوٹ کی، زیب و زینت کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے، تو پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، ایک دن
چلے جا رہے تھے، اللہ اللہ کا ورد کرتے جا رہے تھے، اللہ والے قدم قدم پر اللہ 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 کہتے جاتے ہیں، دل میں ہر قدم پر اللہ اللہ، ہر سانس پر اللہ اللہ کہتے جاتے ہیں۔ یہ بزرگ ہیں جو جن کا یہ قول ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی ایک تو بندہ مجموعی طور پر کافر ہوتا ہے نا، تو ان کا یہ نظریہ کہ جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر آئے وہ سمجھو کفر میں گئی۔ ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شکر لازم ہے، یہ کم از کم ہے، اس سے بھی حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہر سانس میں اگر ہم 2 مرتبہ شکر ادا کریں تو وہ صرف سانس کا ہی شکر ہوتا ہے، سانس اندر کھینچنے کا ایک شکر، ایک سانس باہر نکالنے کا شکر، 2 نعمتیں تو ہر سانس میں ہے نا بھائی، سانس اگر اندر نہ جائے تو مرتے ہیں اور اندر سے باہر نہ نکلے تو مرتے ہیں، تو 2 نعمتیں تو ہر سانس میں، 2 مرتبہ شکر تو سانس کے ساتھ ہونا، باقی ساری نعمتیں جو انسان پر برس رہی ہیں اللہ کی، ان کا شکر کب ادا کرے گا؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اللہ والے سانس سانس پر اللہ کا ذکر اور شکر کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے ذکر میں محو چلے جا رہے تھے، کوئی اور شخص آپ کو جانتا پہچانتا ہوگا، اس نے سوچا کہ میں بھی حضرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں اور میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے آپ کی شاید ادھر توجہ نہیں تھی کہ اچانک آپ کو خیال اپنے پھٹے پرانے کپڑوں پر، تو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا تھا، تو اللہ کو مخاطب کر کے، اے اللہ میرے تو لباس بھی اس وقت ایسا ہے جو ستر پوشی بھی شاید نہیں کر پاتا، تو مجھے لباس ہی عطا فرما۔ تو اچانک غیب سے خلط نمودار ہوا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اہل بیت میں تھے بڑے پائے کے بزرگ اور اللہ کے ولی، تو آپ نے وہ لباس پہن لیا۔ اب وہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا نیا اچھا لباس دے دیا، مجھے یہ پرانا ہی دے دیں جو آپ نے اتارا ہے۔ اگر پرانا تو خود پرانا تھا، وہ آپ نے خود اتروایا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تو ستر بھی نہیں ڈھانک رہا، تو اس لیے آپ نے وہ جو تھا نا نیا اللہ کا دیا وہی اس کو اتار کر دے دیا۔ یعنی حق رفاقت یوں ادا کیا، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اللہ سے لباس مانگا ستر پوشی کے لیے، اور وہ بھی آگے سائل کو دے دیا۔ تو یہ نبی کے گھرانے کی سخاوت اور ایثار ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ایثار کا تو مزہ تب ہی آتا ہے کہ اپنا کھانا اٹھا کر خود بندہ بھوکا ہو تو دوسرے کو دے دے، تو یہ تو بڑے مرتبے کی بات ہے۔ ہم تو بچا ہوا بھی دینے کے روادار نہیں ہوتے، تو یہ اللہ کے پیاروں کی باتوں سے ہی چیزیں اخذ ہوتی ہیں۔ تیسری غالباً یہ آئی تھی وہ شاید میں نے پرسوں سنائی تھی کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، یہ کل سنائی تھی کہ، اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیں، آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ اور اہل بیت کے امام ہیں، تو آپ مجھ کو اللہ کا دیدار کروا دیں۔ اب قرآن کریم میں چونکہ آتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، یہاں ابصار کا لفظ آیا، ابصار جمع بصر کی، تو بصر اور نظر یہ کہتے اس آنکھ کی بینائی کو، اور اس سے بصارت بنائے۔ تو قرآن کریم میں لا تدرک الابصار، اللہ کو آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، نظر ادراک نہیں کر سکتی، بصر ادراک نہیں کر سکتی، کیونکہ آنکھ کی یہ طاقت نہیں کہ اس کے جلووں کو برداشت کر سکے۔ تو آپ نے اس حوالے سے اس کو کہا کہ تم کیسے دیکھ سکو گے؟ تمہیں پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، اور آپ نے بھی تمنا یہ کی تھی کہ ارنی انظر الیک، مجھ کو اپنا آپ دکھا، میں تیری طرف نظر کروں۔ انظر نظر سے بنائے کہ میں نظر کروں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا لن ترانی، تو نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک باطنی راز ہے جو میں آپ کو آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے نظر اور بصر، یہ آنکھوں کے دیکھنے کو کہتے ہیں، تو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا،
تو آپ نے اس کو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب ملا. اس نے کہا جی آپ یہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب ملا، لیکن امت محمدیہ کی بات تو کچھ اور ہے. یہاں تو بایزید بستامی کا وہ قول آپ اس نے بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں رانی قلبی ربی، میرے دل نے رب کو دیکھا. تو اس نے حضرت نے ٹھیک کہا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور آپ تو سمجھتے تھے کہ انہوں نے نظارہ نہیں کہا بلکہ راہ کہا ہے. رؤیت ہوتا ہے آنکھ کے دیکھنے کو کبھی کہہ لیتے ہیں اور کبھی دل کے دیکھنے کو بھی رؤیت کہتے ہیں. یعنی رؤیت ہو سکتی ہے اور دل کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کو بصیرت کہتے ہیں. یہ فرق ہے یبصروں میں، ینظروں میں اور یری میں. یعنی را یری ارا یری جو باب ہے اس میں رؤیت کا لفظ ہوتا ہے. رؤیت جو ہوتی ہے کبھی آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، کبھی دل سے بھی ہوتی ہے. تو دل سے دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا را قلبی ربی، میرے دل نے رب کو دیکھا. تو وہ تو اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ وہی بات ہے کہ دیکھا تو لہذا میں بھی دیکھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے، وہ نظر کا دیکھنا ممکن نہیں. تو انہوں نے تو را قلبی کہا نا، دل دیکھ سکتا ہے. اب دل کا دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں، بصیرت کے ساتھ دیکھنا. اچھا، تو اس نے کہا جی دیکھو امت محمدیہ کا ایک شخص کہہ رہا ہے را قلبی ربی، میرے دل نے رب کو دیکھا، تو لہذا آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھ سکتے؟ تو وہ خود اس کا علم تھوڑا تھا نا، آپ کا علم تو پورا تھا. اور پھر اس نے دوسری بات حضرت علی مرتضیٰ کی سنائی، اور ایک اور دوسرا حضور کا امتی کہتا ہے کہ لم اعبد رب لم ارہ، کہ میں ایسے رب کی عبادت نہیں. حضرت علی مرتضیٰ ایسے مرتبہ کس نے کہا تھا کہ آپ اپنے رب کو دیکھتے ہیں؟ اس نے بھی سوال کرنے والے میں نے سوال کیا ہوگا آنکھ سے دیکھنا، لیکن آپ نے فرمایا لم اعبد ربن لم ارہ، کہ میں ایسے رب کی بات نہیں کرتا جس کو میں دیکھوں ہی نہ. آپ نے بھی ارار کا لفظ استعمال کیا، یعنی دل کا دیکھنا. اب آپ کو میں آپ کے یہاں مثال دیتا ہوں. آپ کے یہاں بھی یہ فرق ہے، ایک ہوتا ہے نظر کرنا، ایک ہوتا ہے دیکھنا. تو آپ کی پنجابی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا آپ صاحب، میں فرض کو ایس پی ہوں یا ڈی سی ہوں جو افسر ہوں، تو آپ کا یہ آپ صاحب میں نے ایک درخواست گزاری تھی، تو اس میں یہ معاملہ تھا میرا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. تو کہتے اچھا میں اس وقت مصروف ہوں، پھر دیکھوں گا. ہمیں یہاں دیکھنا سے مراد کیا ہے کہ میں اس کو سوچوں گا تیرے کیس کو کہ تیرا کیا معاملہ ہے. ضروری نہیں کہ اس کو پڑھنا ہی مراد ہو، یا میں دیکھ لوں گا کون آپ کی مدد کرتا ہے. اب یہاں دیکھنا سے مراد یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھنا، بلکہ مراد ہے اس کو محسوس کر لینا، اس کو جانچ لینا. تو حضرت کی وہ اپنی بات کر رہا تھا، آپ وہ اپنے اسٹیشن پر بول رہا تھا، اپنے اسٹیشن پر بول رہے تھے. تو اس نے کو سمجھا کہ جب وہ کہتے حضرت علی کہ میں ایسے رب کی بات نہیں کر جس کو میں نہ دیکھوں، تو اسے مراد شاید آنکھوں کا دیکھنا ہے، اور میرے دل نے رب کو دیکھا اسے مراد شاید وہ آنکھوں کا دیکھنا مراد ہے. لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ دیکھنا اور ہے، اور تو جو اس کی بات کر رہا ہے وہ اور ہے. تو نظر نہیں کی جا سکتی، بصر سے نہیں دیکھا جا سکتا، دل سے ادراک ہو سکتا ہے، بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے. تو جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ چلو اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو. خدام کو کہا، آپ اس کو طریقے سے سمجھانا چاہتے، اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا گیا. وہ ڈوبنے لگا، ہاتھ پاؤں مارتا تھا اور کہتا تھا امام جعفر صادق، امام جعفر، یا امام مجھے بچائیے، یا امام مجھے بچائیے. لیکن آپ نے کہا نہیں، اس کو ذرا ڈبکیاں لگانے دو. 2 4 5 ڈبکیاں لگیں اور حالت خراب ہوئی نا. تو اس نے آپ کا نام چھوڑ کر اللہ کو پکارا، اللہ مجھ کو بچائے، اللہ مجھ کو بچا. جب منہ سے اللہ اللہ نکلا، سب سے رشتے ٹوٹ گئے. تو آپ نے کہا اب اس کو نکال لو. آپ نے فرمایا سناؤ. اب یہ بھی آپ کی کچھ کرامت بھی تھی اور کچھ کی واردات بھی اس پر گزر گئی. اس نے کہا بس حضور میں نے رب کو دیکھ لیا. اب دیکھنا سے مراد وہی ہے کہ رب کو میں نے اندر سے دل سے اس کو محسوس کر لیا، اس کی شان کو، اس کی قدرت کو. کہ جب تک آپ نے جب تک تو نے صادق کو پکارا تو جھوٹا تھا، کاذب تھا. اب یہ بھی آپ نے کہ حسن تکلم سے کام لیا. صادق نام تھا نا آپ کا، جب تک انہوں نے صادق کو پکارا تو کاذب تھا. یعنی امام جعفر صادق جب تو پکارتا تھا تو جھوٹا تھا توحید میں.
تیری لو میرے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو جب بندے کے دل کے تعلقات فلانا میرا کام کرے گا، فلانا مجھ کو پیسے دے گا، فلانا میری بگڑی بنائے گا، فلانا میری مدد کرے گا، فلانا تو اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کو وہ محسوس کرتا ہے جو دنیا کے سارے رشتے توڑ کر اللہ کا ہی ہو جائے. تو پھر اس کو اللہ کی قدرت دائیں بائیں نظر آنے لگتی ہے. اور اس کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں تو ہمارے جیسے گناہ گار بھی پا لیتے ہیں، بعض اوقات آپ جیسے بھی پا لیتے ہیں. کہ جب تک بندے کی غیروں کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں تو صحیح توحید کے اور توکل کے مقام پر وہ بندہ فائز نہیں ہوتا. اور پھر جب وہ اس مقام پر آ جاتا ہے نا تو اس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مدد کرتا نظر آنے لگتا ہے. پھر یوں سمجھو کہ اس کو اپنے دل کی آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے وہ پہنچتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا، اس نے بتایا کہ میرے دل میں ایک سوراخ پیدا ہو. سوراخ سے مراد یہ کہ وہ ایسے سوراخ سے بندہ دیکھتا ہے نا، تو مجھ کو یہ احساس ہوا کہ امی یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنے اور قبول فرمائے جب اس کو پکارے سوائے اللہ کے. الہم اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. تو جب میری آس امید تم سے ٹوٹ گئی کہ مجھے کوئی نہیں بچائے گا اب اللہ کے سوا، تو میں نے اس کو پکارا. تو میں اب اس سوراخ کی حفاظت کرنا ہے. مطلب کیا کہ یہ جو تجھ کو ایک احساس اللہ پر توکل کا اور یقین کا اللہ نے نصیب کیا، تو اس کی حفاظت کرنا. پھر انشاءاللہ تو دیکھے گا غیب سے کس طرح لباس نمودار ہوتا ہے. اور نہیں سمجھے ہو، اب وہ اللہ کو دیکھنے والی بات ہے نا کہ اللہ کا یہ اللہ لباس دے فوراً غیب سے غلط نمودار ہوا. تو یہ اس مقام کی بات ہے جہاں بندوں سے تعلق دل کے ٹوٹ جاتے ہیں. اور یہ باتیں ہیں صرف کرنے سننے کی، ہمیں یہ نصیب اللہ کرے لیکن ہو نہیں سکتی. کیونکہ ہم تو یار ایک چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں پر بھروسہ کیے ہوتے ہیں. لیکن اس سے مراد یہ بھی خدا نخواستہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مثلا میں نے کسی کو کہا جناب بیٹری ذرا خرید لائیں تو یہ گویا غیر اللہ سے مدد مانگ لی. یہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ کے ثواب کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ دے رہے ہیں تو کام کر تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. وہ ایک اور کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو سمجھتا ہے کہ بس یہی میری حاجت پورے کرے گا. جس طرح ہمارے لوگ ہوتے نا نوکری ڈھونڈنے والے، کبھی اللہ سے دعا نہیں کرتے میاں منظور دے مگر 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 مگر. ہاں علیحدہ لے جا کر بھی آہستہ آہستہ بات کرتے پتہ چلتا ہے کوئی آدھی حاجت پہ مگر. تو انہیں یہ نصیب نہیں ہوتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جس مقام و مرتبے کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے مطابق یہ آپ درست فرما رہے ہیں. تو غالباً یہ چیزیں میں نے آپ کو عرض کی تھیں. اور کوئی اگر آپ کو یاد رہی ہو. آپ کو کیا یاد رہنا؟ جو کل میں نے جلدی میں بیان کی کوئی اشارہ، باقی میں آپ کے کچھ ارشادات تھے جی. تو ارشادات میں کچھ باتیں تھیں. مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عبادت کرے اور اس پر کوئی فخر پیدا ہو جائے وہ گناہ گار ہے. جس کو عبادت پر فخر پیدا ہو جائے وہ گناہ گار ہے، اور جس کو گناہ پر ندامت ہو وہ فرما بردار ہے. بڑی غور سے سمجھنے والی بات ہے. آپ نے 100 نفل پڑھے جی 87ویں کو، اور آپ نے کہا یار میں 100 نفل پڑھے ہی آج. اچھا تم نے کتنے پڑھے؟ میں تو 10 پڑھے. میں 100 پڑھے ہی. گناہ گار ہے کہ اس عبادت کو اس نے فخر سے بیان کیا. اور اگر کسی نے کو پوچھا کہ تو نے کیا پڑھا تو اس کے 2 آنسو ٹپک پڑے، یار میں تو غافل بندہ ہوں، میں تو سو گیا تھا، مجھ سے کچھ بھی نہیں پڑھا. اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے رہے، میں تو آج تھکا ہوا تھا، مجھے نیند ہی آ گئی، بس میں ایسا بدقسمت ہوں، مجھے 2 نفل بھی نہیں پڑھ سکا. اس کے 2 آنسو صبح نکلے تو وہ فرما بردار ہے، کیونکہ اس کا دل ٹوٹ گیا نا. تو اس کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کو پسند ہے بنسبت اس فخر کرنے والے. ایک بات آپ نے یہ بیان فرمائی تھی،
تو وہ یہ بات تھی کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں اللہ والے، ان کے پاس عموماً مخالفین بھی بیٹھے رہتے ہیں جو دل سے مخلص نہیں ہوتے، اس لیے ان کو انہوں نے معاندین کے لفظ سے ظاہر کیا تھا، اناد رکھنے والے، خلوص نہیں ہوتا ان کے دل میں، اولیاء کی صحبت میں وہ بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی صحبت سے میں نقصان نہ ہو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی صحبت میں اولیاء کو نقصان نہیں دے سکتی، سمجھیں؟ اور بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے عالم و فاضلوں کے پاس بیٹھے ہیں تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، تو جو معاندین ہوتے ہیں ان کو اللہ کے ولیوں کی صحبت سے فائدہ بھی نہیں پہنچتا، ولیوں کو نقصان نہیں پہنچتا ان کے پاس بیٹھنے سے، اور ان کو ولیوں سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ ولیوں کو نقصان نہیں پہنچتا کہ چاہے وہ مخلص ہو یا نہ مخلص ہو، اللہ والوں کا اللہ محافظ ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں نا جس حضور کی خدمت میں کہ منافقین آ جاتے تھے جاسوسیاں کرنے کے لیے اور ادھر کی، لیکن اللہ کریم اپنے محبوب کا محافظ تھا، فرمایا اللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھ کو ہے نا لوگوں کے شر سے بچائے گا، تو اللہ کریم نے آپ کو محفوظ رکھا جب اللہ پر بھروسہ ہوتا۔ بظاہر وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے نقصان پہنچا لیا، وہ نقصان پہنچتا نہیں ہے، نہیں؟ اپنی طرف سے وہ سمجھتے پھر کہ ہم نے نقصان پہنچا لیا، لیکن اللہ کریم ان کو آخر کا کامرانی عطا فرماتا ہے، تو ان کو نقصان نہ پہنچا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وہاں جو جاتے ہیں یا دیکھنے والے کہتے ہیں یہ وہاں جاتے ہیں تو یہ بہت فیض پا رہے ہوں گے، ان کو فیض کو نہیں ملتا۔ کیوں کہ جو جب تک عقیدت میں ڈوب کر بات نہ سنی جائے تو اس کا فیض نہیں جاری ہوتا۔ اور عقیدت کس کا نام ہے؟ عقیدت یہ نہیں ہے بھائی بس ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہے اور فلانا بھی ٹھیک ہے، عقیدت یہی ہے کہ اس کو بس ہدایت کا محور سمجھے۔ یہی مرشد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اگر آپ مرشد ایسے برائے نام پکڑیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرشد کی انتہائی یعنی یوں کہہ لیجئے بیعت جو ہو گئی، بیعت تو بیعت کا منع بیچ دیا، جب اپنے آپ کو بیچ دیا تو اپنا کیا رہ گیا بھائی؟ اس وجہ سے مرشد 1000 بار سوچ کر پکڑنا چاہیے، اور اگر پکڑو تو پھر اس کے سامنے یوں ہو جائے جس طرح مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چاہے تو ادھر کر دے چاہے تو ادھر کر دے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فیض ضرور جاری ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، تو یہ آپ نے یہ بات سمجھا، اب سمجھ آ گئی۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی ایک اچھی باتیں اس میں بتائی تھیں، وہ سارے تو ارشادات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ یاد نہیں۔ ایک بات آپ نے یہ بھی سمجھائی تھی کہ جو شخص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے پر قائم ہے یا کسی شے سے قائم ہے تو وہ کافر ہے، تو یہ علم العقائد کی بات۔ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں جو کہیں ارشادات فرمائے ہیں ان کی لفظی ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یعنی وہ مجاز مرسل کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بازو لایا ہوں، ہم بازو لے آئے ہیں، تو اس سے مراد ایک پوری عورت ہوتی ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ پانی لاؤ تو وہ گلاس لاتا ہے، گلاس میں پانی ہوتا ہے، تو ظرف بہ کر مضروف بولا جاتا ہے، مضروف کہہ کر ظرف بولا جاتا ہے، لازم کہہ کر ملزوم سمجھا جاتا ہے، ملزوم کہہ کر لازم سمجھا جاتا ہے جی۔ پاکستان کہہ کر پاکستان والے سمجھ جاتے ہیں کہ پاکستان ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، پاکستان سے مراد پاکستان والے ہیں، تو یہ علم الکلام کی باتیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے تو ان سے وہ ظاہری مراد نہیں کہ جو معتزلہ کی طرف سے ظاہری مراد سمجھے وہ کافر ہے۔ مراد یہ تھی، مثلا قرآن کریم میں الرحمن علی العرش استوى، تو استوا کا معنی ہوتا ہے ہماری بولی میں جس طرح کہہ لو کہ تشریف فرما ہونا، کہ اللہ عرش پر
یعنی تشریف فرما ہوا. اب یہاں تشریف فرما سے مراد وہ یہ نہیں کہ جس طرح عرش پر کوئی بیٹھتا ہے تخت پر جس طرح بادشاہ بیٹھتا ہے، بلکہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی. سمجھائی؟ تو یہ آپ کی علم العقائد کی بات کی طرف اشارہ تھا. اور یہ قرآن کریم میں آیات آتی ہیں یہی جس طرح میں نے پڑھی الرحمن علی العرش استویٰ، بلکہ اللہ حضرت نے اس سے خوبصورت مضمون پیدا کیا ہے کہ عرش جو ہے اللہ تعالیٰ تو بیٹھنے سے پاک ہے، پھر عرش کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو عرش تو اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے بنایا ہے. چنانچہ ایک میرا شعر بھی مجھے یاد آیا، تو خود ہی توڑ چکا اپنے بالوں پر ورنہ خدا نے عرش بنایا ہے آدمی کے لیے. یہ ایک میرا شعر بھی ہے، افق شام میں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے بڑے خوبصورت پیرائے میں ادا کیا. وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. انہوں نے حضور کی ذات میں کہا نا، میں نے تو مطلقاً کہا آدمی کے لیے کہا، آدمی سے بھی مراد بھی رسول اللہ ہی ہے کہ آپ آدم کی اولاد تو ہے نا. اور اس میں اشارہ عام لوگوں کو بھی دیا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ تو باعزت مستعمی کی طرح عرش تک رسائی تمہاری ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا وہی لا مکان کے مکین ہوئے. اللہ حضرت کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو اس طرح کی ارشادات آپ کے اور بھی تھے. اب اس کو دوبارہ دیکھا جائے تو ایک ایک کی وضاحت کی جا سکتی ہے، لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ میں سارے ارشادات کی وضاحت نہیں کروں گا، پھر وہ بہت مضمون لمبا ہوگا. میں نے کہا کہ آپ کو چیدہ ان کی کرامتیں اور اچھی اچھی باتیں ذرا ان میں سے سنا دوں گا. تو میرا خیال ہے وہ تقریباً میں نے سنا ہی دی ہیں. ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی، کچھ یاد تو ہے لیکن میں اپنی چھیڑنا نہیں چاہتا، پھر بات پھر بڑھتی ہے اور پھر تیری جوانی تک بات پہنچے گی. ظاہر قیامت کا جب ذکر چھڑ جائے تو یار کی جوانی تک بات تو جانی ہے کہ ہوتی وہ قیامت کی طرح ہے. یہ بھی ایک شعر میری زبان پر، اس کا ترجمہ منہ سے نکل گیا. ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، تو پھر بات تو پھر لمبی ہو جائے گی. مثلا یہ کہنا کہ عشق الہی نہ اچھا ہے نہ برا، اب یہ تو بڑا مشکل مضمون ہے. یہ بھی ایک آیا تھا نا کل. اس طرح یہ بھی آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کالی سیاہ رات کے اندر کالے رنگ کے پتھر کے اوپر چونٹی رینگ رہی ہو. کالی سیاہ رات میں کالے پتھر کے اوپر چونٹی رینگ رہی ہو تو کسی کو نظر نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ بندے میں پوشیدہ ہے. تو بندے کے اندر ہے تو خدا بولتا نا، لیکن کوئی اس کو دیکھنا چاہے. اس کی بھی کچھ تشریح ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ.